گزشتہ ماہ میں دوسرے شہر کسی کام سے گیا۔ جن صاحب سے ملاقات تھی وہ ابھی آپس نہیں پہنچی تھی۔ میں نے وقت کو انتظار میں ضائع کرنے کے بجائے بازار میں ایک دو چیزیں خریدنے کا فیصلہ کیا۔ جمعہ کا دن تھا، ایک طرف جمعہ بازار لگا ہوا تھا۔ میں نے بائک سٹینڈ پر لگائی، پرچی لی اور یوں ہی گھومنے نکل پڑا۔ دراصل مجھے برساتی کی تلاش تھی۔ چلتی چلتی جب میں چوڑیوں والی سٹال پر پہنچا تو مجھے ایک شخص جانا پہچانا دکھائی دیا۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ خواتین اس سٹال کو گھری ہوئی تھی۔ میں آگے گزر گیا۔ چکر لگا کر جب واپس آیا تو سٹال پر خواتین موجود نہیں تھی۔ سٹال والا بھائی صاحب دوسری طرف منہ کی واٹر کولر میں سے پانی پی رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو ان کے گردن پر زخم کے نشان سے مجھے پکا یقین ہو گیا کہ شفقت چچا ہے۔ میں نے آواز دی، انکل چوڑیوں کا یہ سیٹ کتنے کا ہے؟ میری آواز سن کر وہ صاحب پلٹی اور مجھے دکھا کر دم بخود رہ گئی۔ پانی کا گلاس نیچے رکھا اور رانا صاحب آپ کہہ کر آگے بڑھے اور مجھے گلے لگایا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر سٹال کی پیچھے پڑی بینچ پر بٹھایا اور حال احوال پوچھنے لگی۔ میں حیران و پریشان تھا۔ شفقت صاحب کسی دور میں ہمارے محلے دار رہے تھے، بڑی خوشحال قسم کی فیملی تھی۔ اب یہاں سخت گرمی میں یوں سر بازار، او بھی چوڑیوں کا سٹال۔ کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے سوال کی جا رہی تھی، میں ان کے ماضی میں کھویا ہوں، ہاں کیا جا رہا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، شفقت چچا سارے باتیں بعد میں، پہلے یہ بتائے ایسے ابتر حالت کیوں کر ہے؟ انہوں نے کندھے پر پڑی میلے رومال جس کی اڑی ہوئی رنگت اس کی عمر رسیدہ ہونے کی گواہ تھی، ماتا صاحب کیا اور بولی، آپ تو جانتے ہیں جب تک والد صاحب پردیس میں رہے ریال بیچتے رہے، گھر میں خوشحالی کا دور تھا، نظام چل رہا تھا، والد صاحب نے کبھی ہمیں تنگی نہیں آنے دی۔ ان کے اچانک بیمار ہونے اور واپس لوٹ آنے پر مجھے پوری طور پر کچھ نہ کچھ روزگار شروع کرنا تھا۔ ابا جی نے جمع پونجی میرے حوالے کی۔ میں نے ایک دوست کے ذریعے پراپرٹی کا کام شروع کیا۔ اس دوران چھوٹا بھائی FSC کر چکا تھا۔ میں نے اسے میڈیکل کی تعلیم کے لیے ہمت دلائی۔ کاروبار اچھا چل نکلا تھا، بہنوں کی شادیاں کر دی، بھائی بھی تعلیم مکمل کر کے بیرون ملک ملازم ہو گیا۔ کچھ ہی ماہ بعد اس کی ہم نے شادی کر دی۔ اچانک وقت نے پلٹا کھایا، سارا سرمایہ ڈوب گیا، کاروبار مکمل ختم ہو گیا۔ یہ الگ ایک لمبی کہانی ہے۔ اب سارا بوجھ ڈاکٹر صاحب پر تھا۔ کاروبار کے دھچکے نے میرے اعصاب توڑ کر رکھ دی تھی۔ دل کا مریض بن چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہر مہینے پیسے بھیجتے جس سے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ میں نے اس دوران کئی مرتبہ ملازمت کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر صاحب نے روک دیا کہ بھائی آپ نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے، خرچ کیا ہے، اب میرا فرض ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ 3 سال تو ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن مجھے ڈاکٹر صاحب کا وائس میسج ملا کہ بھائی جان آپ کچھ کام کرے، اپنے بچوں کا سوچے، ان کے مستقبل کا سوچے، کوئی جاب وغیرہ کر لے، اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مکان میں میرا حصہ الگ کر کے بھیج دے۔ میں یہ سن کر بہت حیران رہ گیا۔ قصہ مختصر، عمر زائد ہونے کی وجہ سے کہیں بھی ملازمت نہیں ملی۔ 1-2 جگہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ملی، آج یہ اسٹال لگاتا ہوں۔ ویسے ادھر گنبد بازار میں ایک شخص صاحب کی کپڑی کی دکان ہے، بہت اچھی شے ہے، انہوں نے مجھے دکان کے سامنے اسٹال لگانے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ الحمدللہ گزر بسر ہو رہا ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے، وہ پڑھ لکھ گیا ہے، 18 اسکیل کا آفیسر ہے، سرکاری گاڑی بنگلہ سب کچھ ہے ماشاءاللہ۔ اب وہ مجھے ہر روز کہتا ہے آپ ریسٹ کرو، کام نہ کرو، لیکن رانا صاحب زندگی کے سبق کو ایک بار میں ہی یاد کر لینا چاہیے۔ بھائی کے ہاتھوں ملے دکھ نے ایک سبق دیا ہے، جب تک چل سکتا ہوں اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤں گا، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا، کسی کا احسان نہیں لوں گا۔ انہوں نے قصہ ضد سنایا، آنکھیں صاحب کی مین انہیں دوبارہ گلے میلا اور بہت سے سبق دامن میں چھپائے لوٹ آیا۔ احباب گرامی، جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے میں سوچتا ہوں خونی رشتے اتنے کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں، خون کیوں سفید ہوتے جا رہے ہیں، رشتے غرض مطلب لالچ ہوش اور بے حسی کے بینڈ کیوں چڑھتے جا رہا ہے۔
مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ شاید یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔